سورہ رحمان، ہم نے قصیدہ بردہ شریف پہ بات کی. سورہ رحمان کی فضیلت، اس کا سننا، پانی پر دم کر کے پینا، یہ کس حد تک آپ اس کی رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کو اس کے لیے؟ دیکھیے، اس بات کی آپ کو شریعت میں تو کوئی ایسی قید نہیں ملتی، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ سورہ رحمان کو اس طرح سنا ہو. یہ بنیادی طور پہ فقیروں کی بات ہے، ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے تجربے سے سیکھا ہے. اس بات کے پیچھے کہ سورہ رحمان کا دم ہے، اس کے پیچھے ہمارے یہاں پہ ایک صفدر صاحب تھے، ان کی بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، للہ کے رہنے والے، للہ شہر ہے پنڈی کے پاس ایک، انہوں نے اس کی ترتیب بتائی. لیکن اس ساری ترتیب میں کہ آپ نے اس کو سننا ہے، 3 دفعہ سننا ہے، 7 دن سننا ہے، اور پانی رکھنا اور پینا ہے، اس میں سب سے مشکل بات یہ ہے، وہ یہ کہ اس کو سننے سے پہلے آپ نے تمام لوگوں کو معاف کر دینا ہے. معاف کر دینا ہے، پھر کہہ رہا ہوں معاف کر دینا ہے. جب تک آپ لوگوں کو معاف کرنے کے بعد سورہ رحمان نہیں سنیں گے، اس کی تاثیر اور اس کا اثر نہیں ہوگا. اب معاف کرنے والا جو پلان ہے اور جو ایکٹ ہے، جب تک اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے، سورہ رحمان کا جو برکت ہے، جو فضل ہے، وہ قرآن کی حیثیت سے تو ہوگا، لیکن چلے اور وظیفے کی حیثیت سے جو اس کی تاثیر ہے، جو کہ ہم نے ہزاروں دفعہ میں نے زندگی میں دیکھی ہے، میں نے اس سے انکیوربل ڈیزیزز کو کیور ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ ہسپتالوں میں دیکھا ہے. لیکن دل سے معاف کر دینا، یہ بہت بڑا چلہ اور بہت بڑا وظیفہ ہے. اگر دل میں بغض ہوگا تو آپ جتنا مرضی قرآن سن لیں، چاہے آپ کی گلیوں میں نبی بھی چلتے پھرتے ہوں، تو مسجد زراعت تو بنانے والے نبی کو دیکھا بھی کرتے تھے، محفلوں میں بیٹھا بھی کرتے تھے، ساتھ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا ایمان جو تھا وہ منافق تھا. اب یہ ساری صورتحال کہنے کے بعد ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جس نے سورہ رحمان کا وظیفہ کرنا ہے اپنی کسی بھی خواہش یا طب کے لیے، وہ سب سے پہلے لوگوں کو انکنڈیشنل معافی دینے کا ظرف پیدا کرے. جب یہ کر لیا تو سورہ رحمان کا میریکل جو ہے وہ اللہ آپ کی جھولی میں